بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ پاکستان کے چھوٹے ڈان میر شکیل الرحمان کے پکڑے جانے پر جیو اور جنگ نیوز کے سارے صحافیوں کی چیخیں پوری دنیا کے ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سب دوستوں تک سنائی دے رہی ہیں۔ پہلے تو مارگلہ کی پہاڑیوں تک سنائی دے رہی تھیں۔ آج جنگ اخبار میں سہیل ولایت صاحب کا جو کالم ہے، اس ایک کالم میں 10 چیخیں ہیں، یعنی 10 جھوٹ ہیں جو عمران خان کے حوالے سے بولے گئے ہیں۔ وہ 10 جھوٹ کیا ہیں، آئیے میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں۔ پہلا جھوٹ آج ان کے کالم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف بیمار ہو گیا تو عمران خان آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اسے باہر بھیجنے کے لیے منتیں ترلے آپ نے کیے۔ یعنی یہ عمران خان صاحب پہ سب سے پہلا جو الزام لگایا گیا ہے سہیل ولایت صاحب کی طرف سے، دوسری تیسری لائن میں اپنا جو آج کا ان کا جنگ اخبار کا کالم تھا وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف بیمار ہوئے تو عمران خان صاحب آپ نے منتیں ترلے کیے کہ بھائی جان باہر چلے جائیں، اور پھر آپ نے بھیجا۔ اب اس میں ایک ہی لائن میں 2 جھوٹ ہیں کہ نہ عمران خان نے منتیں ترلے کیے اور نہ عمران خان نے باہر بھیجا۔ آپ نے منتیں ترلے کیے، آپ صحافیوں نے اور اداروں نے منتیں ترلے کیے، اور پھر آپ نے جو منتیں ترلے کروائے وہ لاہور ہائی کورٹ سے کروائے تو وہ باہر چلے گئے۔ اب دوسری بات یہ، دوسرا جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ اسے فوراً واپس لانا ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اسے بھیجا کیوں تھا؟ یعنی ادھر آپ ایک چیز سمجھیں، یہ 5th جنریشن وارفیئر میں نا یہ ساری چیزیں پروپیگنڈے پہ ہوتی ہیں کہ آپ جو پروپیگیٹ کریں گے وہی ہوگا، لیکن پروپیگنڈے کرنے کو جب لوگ اس کو جج کر رہے ہوں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں تو پھر جھوٹ پکڑے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ صحافی ہیں جن کی زیر نگرانی، جن کی زیر قیادت پورا میڈیا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ عمران خان نے ڈیل دے کر باہر بھیجا ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منتیں ترلے کر کے پہلے باہر بھیجا، اگر آپ واپس بلانا تھا تو اس کو جانے کیوں دیا تھا؟ یعنی ادھر کوئی ڈیل کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ نے ڈیل دی تھی یا ڈیل اب واپس کیوں لے رہے ہیں یا ڈیل آپ نے نہیں دی تھی۔ تو یہ وہ سارا نیریٹو جو ہے نون لیگ کا، زرداری کا اور پورے پاکستان کی جو سستے لبرل صحافی ہیں ان کا نیریٹو، وہ سارا تہس نہس ہو جاتا ہے اس ایک گفتگو سے کہ پہلے آپ نے اگر باہر بھیجا تھا تو آپ واپس نہ بلائیں، یعنی ڈیل شیل کوئی نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور چیز جو یہاں پہ ایک انتہائی صحافتی بددیانتی نظر آتی ہے آپ کو ان کی طرف سے، سہیل ولایت صاحب کی طرف سے، حالانکہ بہت سینئر ہیں، لیکن اگر یہ کریں گے تو پھر ان کے جو گماشتے چھوٹے چمچے ہیں سلیم صافی جیسے، وہ تو ظاہر ہے پھر آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ اب تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ زرداری کو آپ نے پکڑا، اربوں روپے کی کہانیاں سنائیں، عدالتوں نے ضمانت دی، نہ اربوں روپے سامنے آئے نہ ایک دمڑی کی ریکوری کر سکے۔ یعنی اب یہ اپنے جو جتنے قارئین ہیں، ان کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر جو اربوں روپے کے جعلی اکاؤنٹس کیس چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں، وہ اس میں ضمانت پہ ہیں، اسی لائن میں لکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ریکور تو کچھ نہیں کر سکے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ریکور کچھ نہیں کر سکے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یعنی کچھ کرتے نہیں ہیں، اگر نیب پکڑ رہی ہے تو اس کو انفلوئنس بھی کرنا چاہیے۔ جب عمران خان کے لوگ انفلوئنس کرنے کی بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں کیسے احتساب کو یہ خراب کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ شہباز شریف کے بغل بچے، شہباز شریف کے دوست، شہباز شریف کے کرپشن کے اولین مجاہد فواد حسن، یہ آج چیمہ کے حوالے سے فواد حسن، فواد تو بغل بچے تھے اور دوست بھی تھے اور بڑے بھائی کی کرپشن میں شامل تھے۔ یعنی نواز شریف نے بھی ایک فرنٹ مین رکھا ہوا تھا بیوروکریسی میں، اور شہباز شریف نے بھی ایک فرنٹ مین رکھا ہوا تھا بیوروکریسی میں۔ جو چوتھا جھوٹ ہے ان کا وہ احد چیمہ کے حوالے سے ہے کہ احد چیمہ کو آپ نے اس قدر رگڑا لگایا، بال کی کھال اتاری گئی، اسے وعدہ معاف بنانے کی کہانیاں شائع کروائی گئیں، مگر ابھی تک کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ضمانت پر رہا ہے۔ یعنی ضمانت پر رہا ہونے کی بھی ساتھ ساتھ اعلان کر رہے ہیں معذرت، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ نیریٹو بھی بلڈ کر رہے ہیں جیسے احد چیمہ چھوٹ گئے ہوں اور ان کو باعزت رہا کر دیا گیا ہو، اور شہباز شریف کے اوپر بھی جو جتنے کیسز چل رہے ہیں، جتنے ریفرنسز چل رہے ہیں، وہ ان سب میں باعزت بری ہو گئے ہوں۔ پھر آتے ہیں 5ویں جھوٹ کی جانب، اور یہ پھر نواز شریف کا جو فرنٹ مین تھا یہاں پہ، نواز شریف کو ساری چیزیں پڑھ کے دینے والے اور سکھانے والے، یہ ہیں فواد حسن فواد۔ اب ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ فواد حسن فواد کو ولن کے طور پر پیش کیا گیا، وہ بھی ضمانت پر رہا ہیں۔ یعنی اب ضمانت پر رہا ہونا بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے پکڑا تھا، آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے،
کچھ ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں۔ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں لیکن ان کے الزامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر موجود ہیں، اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، وہ کیس چل رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ باعزت بری ہو گئے ہوں، جیسے عمران خان نے ذاتی طور پر جا کے گریبانوں سے پکڑا ہو فواد حسن فواد اور راحت چیمہ کو، اور وہ پھر چھوٹ گئے ہوں۔ اس کے علاوہ پھر چھٹا جو جھوٹ بولتے ہیں، عالمی جھوٹ، یعنی ایسے ایسے انقلابی جھوٹ بولتے ہیں جناب سہیل ولیعت صاحب کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی کہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چھٹے جھوٹ میں کہ جس کو بھی نیب گرفتار کرتی ہے وہ نیب کا ملزم بنتے ہی تاریخ میں ہیرو کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہیرو ہے نواز شریف جس کو جو الزامات تھے یا جو چیزیں تھیں نیب کے اندر چل رہی تھیں، اور پھر شہباز شریف بھی ہیرو ہیں اس ملک میں، آصف علی زرداری بھی ہیرو ہیں، اور ان کے جتنے حواری ہیں خورشید شاہ سے لے کر ڈاکٹر عاصم تک، اور ادھر احسن اقبال ارسطو تک، جتنے لوگ ہیں یہ سارے خواجہ برادران، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، وہ بھی چل رہے ہیں۔ یعنی اب کتنے لوگوں کا آپ نام لیں کہ جتنی ان کی کور کمیٹی تھی، پہلے 20 بندے آپ کر لیں، نواز شریف کے قریبی 20 بندے جو ان کی پارٹی میں تھے، اور زرداری کے 20 بندے، یہ سارے تو نیب کے رڈار پہ ہیں، سب پہ تو مقدمے ہیں، سارے ضمانتوں پہ ہیں۔ تو پاکستان کو یہ 40 چور ہی ملے تھے، یعنی یہ 40 چور ہی پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کے لیے کوئی بہتر کام کرنے والا، پاکستان کو سائنس ٹیکنالوجی، سپورٹس، آئی ٹی میں آگے لے کے جانے والا، پاکستان کو تعلیمی میدان میں آگے لے کے جانے والے ہیرو نہیں ہیں۔ پاکستان کے کون ہیرو ہیں؟ سہیل ولیعت صاحب کے ہیرو کون سے ہیں؟ نواز شریف اور زرداری۔ کیوں؟ کیونکہ نیب نے ان کو پکڑا تھا۔ ساتواں جھوٹ، ببانگ دھل بولتے ہیں، بڑے پورے وزن کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ یعنی لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا دھیمے مزاج میں جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا کچا منہ بنا کے بولتا ہے، یا جھوٹ بول تو میں جھوٹ ہی رہا ہوں، غلط بات کر رہا ہوں، تو چلو یعنی تھوڑا سا پریشر کم کر کے۔ لیکن یہ ہمارے جو سہیل ولیعت صاحب ہیں، یہ اتنا پکا منہ بنا کے اتنے وزن کے ساتھ بولتے ہیں کہ بندے کو خود لگنے لگتا ہے اچھا یار شاید میں غلط سوچ رہا ہوں، یا میرے پاس غلط انفارمیشن ہے، ان کے پاس ٹھیک والی ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کی وار ہے، اس کے اندر آپ کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، یہ چیزیں سمجھنی ہیں، دوستوں کو سمجھانی ہے، تاکہ یہ جو پاکستان کی وار ہے، پاکستان کو بچانے کی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، کچھ لوگ دو خاندانوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس نظام کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ باتیں اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ ساتواں جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اب نیب کے احکامات کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتقامی ادارہ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مخالف آوازوں کو دبانا ہے۔ یہ سارا شور جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، امیر شکیل صاحب اندر ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارا شور اٹھ رہا ہے، اور سپریم کورٹ تک کو کہا گیا کہ بھائی جان مہربانی کریں، ہمارا جو چھوٹا ڈان ہے پکڑا گیا وہ اس کو چھڑوا دیں آپ۔ تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کے ذریعے انتقام لیا جا رہا ہے، حالانکہ نیب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہی دوسرا جھوٹ ہے، جس طرح سلیکٹڈ والا جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ نیب انڈر انفلوئنس ہے عمران خان کے ساتھ۔ حالانکہ جو نیب کا چیئرمین ہے، وہ میری پرسنل پرسیپشن تو یہ ہے کہ وہ خود زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جتنا ان لوگوں کو وقت دیا گیا ہے اور جتنا یہ لوگ سکون سے ابھی تک رہ رہے ہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ نیب چیئرمین ان کے ساتھ کوئی میرٹ پہ کیس نہیں کر رہے۔ اگر وہ میرٹ پہ کرتے اور پورا زور لگاتے ان دو خاندانوں پر تو اب تک تو کنوکشن ہو چکی ہوتی۔ آٹھواں جھوٹ میں کہتے ہیں ابھی تک ریاست اور حکومت کا سرکش گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، گورننس کا کوئی کارنامہ یا ملک میں تبدیلی لانے والی کوئی پالیسی نہ تو سامنے آئی ہے اور نہ ہی زیر غور ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اور حکومت عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ایک طرف پکا سا منہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ ریاستی اقدامات، ریاستی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ تو نیب کے ذریعے یہ کروا رہے ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے، فلاح ادارہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ نے یہ چیزیں یعنی نوٹ کرنی ہے، یہ کنٹرڈکشن، یہ بات بتانے کے لیے آپ کو حق بجانب ہیں کہ وہ جو قومی سلامتی کا ایک پیج تھا وہ ابھی تک بھی ایک ہی پیج ہے، دونوں ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی پچھلے دنوں رپورٹ آپ نے دیکھی تھی کہ 2% مہنگائی میں کمی آئی ہے، اور 2% جب مہنگائی میں کمی آتی ہے تو اوورآل اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا والیوم بنتا ہے۔ لیکن سہیل ولیعت صاحب، حامد میر، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، عاصمہ شیرازی، طلعت حسین، عمر چیمہ، مطیع اللہ جان، ایک بڑی فہرست ہے،
یہ وہی لوگ ہیں جن کو آٹا نہیں مل رہا تھا ان دنوں، چینی نہیں مل رہی تھی، باقی تو پورے پاکستان کو مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو 10واں کلاسیکل جھوٹ بولا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافت کی آزاد آوازوں کے ذریعے لوگوں کی فرسٹریشن کسی حد تک دور ہو رہی تھی۔ یعنی یہ جو پتلی تماشا لگایا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک، جھوٹ در جھوٹ بولے جاتے ہیں، سارے نمک حلال، کوئی شریفوں کا کوئی زرداریوں کا۔ ایک دوسرے کے پروگرام میں آج کل ایک نیا فیشن آ گیا کہ ایک بندہ بیٹھتا ہے وہ 4 صحافیوں کو بلا لیتا ہے، پھر وہ 4 صحافی بیٹھتے ہیں وہ 5ویں کو بلا لیتے ہیں۔ یہ جو چیز ہو رہی تھی اس سے کیا ہو رہا تھا جی؟ فرسٹریشن کم ہو رہی تھی۔ کیسے کم ہو رہی تھی؟ جیسے پاکستان کی ساری ٹورزم کی خبریں یہ دے رہے ہوں، ساری سپورٹس کی خبریں دے رہے ہوں، ساری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی خبریں آ رہی ہوں۔ سارا دن تو یہی الزامات عمران خان پہ لگائے جاتے تھے، اور جب ان صحافیوں پر اپنا وقت آیا، ان کا چھوٹا ڈان پکڑا گیا ہے، تو پھر اب ان کو صحافت کی جو آزاد آوازیں تھیں سو کالڈ، ان کے بارے میں ان کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ تو یہ 10 جھوٹ تھے ایک ہی کالم کے اندر، یعنی آج سنڈے کا جو کالم تھا اس کے اندر پکا سا منہ بنا کے، بڑا سارا منہ بنا کے سہیل ولایت صاحب نے یہ 10 جھوٹ بولے۔ یہ ایکسپوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں اور ان تک پہنچائیں کہ بھائی جان یہ آپ نے اس طریقے سے یہ آپ کنٹراڈکشن کر رہے ہیں، تو مہربانی کریں آپ اپنے بچوں کے لیے نہ سوچیں، پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے سوچیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔